بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کی 5ویں ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبستان فقہ۔ تو سامعین کرام، اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ یوں تو شہر کوفہ میں بے اختلاف روایت 1000 یا 1500 اصحاب رسول وارد ہوئے۔ ان میں 70 بدری صحابہ اور 300 بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے عظیم صحابہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے، یہاں قیام کیا اور ان کی علمی اور روحانی شخصیتوں سے اہل کوفہ فیض یاب ہوئے۔ لیکن جس عظیم علمی شخصیت نے جہاں 10-11 سال تک مسلسل طالبان علوم اسلامیہ کو مالا مال کیا، وہ معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات ہیں۔ اہل کوفہ پر ان کا سب سے بڑا احسان ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی کوفہ میں نہیں آیا جو اہل کوفہ کے حق میں عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نافع ہو۔ صحابہ کے بعد میں ان کے شاگردوں سے حلیم و برباد اور خرون خرابہ سے دور رہنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ بحوالہ کتاب طبقات ابن سعد جلد 6 صفحہ 7۔ آپ کے حلقہ درس میں قرآن و حدیث و فقہ و فتاوی کی تدریس ہوتی تھی، لیکن وہ علم شریعت کے لیے زیادہ مشہور ہوا۔ ان کے حلقہ درس کی فقہی خصوصیات ان کے بعد بھی قائم رہی۔ ان کے شاگردوں نے اپنے شیخ کی فقہی امانت دوسروں تک پہنچانے کے لیے محتمم بالشان خدمت انجام دی۔ یوں تو ابن مسعود کے ہزاروں تلامذہ ہیں، لیکن ان میں سے 6 حضرات خصوصیت کے ساتھ آپ کے فقہ کے ترجمان و ناشر ہیں۔ نمبر 1، حضرت علقمہ بن قیس، حضرت اسود بن یزید۔ نمبر 3، مسروق بن اجد۔ نمبر 4، عبیدہ سلیمانی، حارث بن قیس، عمر بن شرجیل۔ ابن مسعود کے شاگردوں نے اپنے شیخ کے علاوہ حضرت علی کی فقہی آراء کو بھی جمع کیا۔ مغیرہ کا بیان ہے، حضرت علی کی فقہی اقوال و آراء کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد سب سے زیادہ سقہ و صادق تھے۔ اسی طرح ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فقہی اقوال و آراء کی روشنی میں جو مکتب و فقہ وجود میں آیا، اسے ابن مسعود کا دبستان فقہ سے تعبیر کیا گیا۔ ابن مسعود ان فقہاء صحابہ میں سے ہیں جن کا فقہی مسلک ان کے شاگردوں نے عام کیا، اور ابن جریر کا بیان ہے کہ حضرات صحابہ میں عبداللہ بن مسعود کے علاوہ کسی صحابی کے تلامذہ نے اپنے شیخ کی فقہی مسلک و فتاوی کو نہیں لکھا۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے عہد رسالت کے ابتدائی ایام میں قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ ایک دن مکہ کی وادی میں بکریاں چرا رہے تھے، دھوپ سخت تھی۔ اتفاقاً سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس جانب تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود سے کہا، فرزند، تمہارے پاس دودھ ہے جس سے ہم اپنی پیاس بجھائیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں بکریوں کا مالک نہیں، امین ہوں، آپ کو دودھ دینے سے قاصر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کوئی ایسی بکری بھی ہے جس کا ابھی تک نر سے ملاپ نہ ہوا ہو؟ جواب دیا، ہاں، ایک ایسی بکری موجود ہے۔ لا کر حاضر خدمت کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، خشک تھن چشمہ شیر بن کر چھلکنے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ دھونا شروع کیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود نے شکم سیر ہو کر دودھ نوش کیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ابن مسعود نے خدمت عزت میں درخواست کی کہ یہ بات مجھے بھی تعلیم فرمائیں، تو حضور نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، انکا غلام معلم، تم بہتوں کو پڑھانے والے لڑکے ہو۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر ابن مسعود نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 15 برس سے
متجاوز تھی۔ قبول اسلام کے بعد ابن مسعود خدمت نبوی سے اس طرح وابستہ ہو گئے کہ رسول گرامی کی پوری حیات ظاہری میں جدا نہ ہوئے۔ سفر و حضر ہر جگہ انہیں معیت رسول کا شرف حاصل رہا۔ خانوادہ رسالت سے تعلق و تقرب دیکھ کر لوگ آپ کو خاندان رسالت کا ہی فرض سمجھتے تھے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ ہم یمن سے آئے ہیں اور کچھ دنوں تک مدینہ میں رہے۔ میں نے عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو عرصہ تک خاندان رسالت کا ایک رکن گمان کرتے رہے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 343۔ الغرض اس خدمت گزاری اور ہر وقت کے حاضر باشی نے ان کو اس قدر بہت زیادہ خرمن کمال کی کوششینی کا موقع دیا۔ ابن مسعود سابقین اولین میں سے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں چھٹا مسلمان لکھا ہے، بعض نے انہیں 19واں اور بعض نے 23واں۔ بہرحال انہوں نے اس نازک اور پرآشوب دور میں اسلام قبول کیا تھا جب اسلام کا اظہار و اعلان کفار و مشرکین کا تختہ مشق بننے کے مترادف تھا۔ ابن مسعود نے حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرتوں کا شرف حاصل کیا۔ عہد رسالت کے تقریباً تمام اہم معرکوں میں پوری جرت اور بے باکی کے ساتھ شریک ہوئے۔ اسلام کی حمایت میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ کی تلوار حمایت حق کے لیے ہمیشہ بے نیاب ہے۔ اور اسی پہ ہمارا آج کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔